لیکن بہت سی اور بھی چیزیں جو ہیں ان کی بھی لاجک کوئی نہیں ہے. جو لیگل جس طرح سے کیسز ختم ہوئے اس کی بھی کوئی لاجک نہیں ہے. لیکن ڈار صاحب کے آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اسپیکولیٹر کو یقین دلا دیا کہ میں اسٹرانگ روپی میں بلیو کرتا ہوں تو روپے اپریشیٹ کر گیا. کچھ پیٹرول کی قیمت انہوں نے کم کی ہے. مجھے شک ہے دوبارہ کم. میں کہہ رہا ہوں آپ کی پالیٹکس پہ آپ کی پالیٹکس تو ویک ہو رہی ہے نا. آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے الیکشن جلدی اس لیے چاہیے کہ اکانومی کے بہت برے حالات ہیں. لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. ڈار صاحب ایک آپٹکس پریزنٹ کر رہے ہیں کہ اکانومی امپروو ہو رہی ہے. موہت تین چیزیں ہیں. یہ انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی کم کریں گے. یہ تو ریکارڈ ہے کہ 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ان کے 4 مہینے میں ہوئی. انہوں نے کہا ہم اکانومی ٹھیک کریں گے. یہ ریکارڈ کے اوپر ہے اس وقت. آپ صرف جو اکنامک سروے آف پاکستان دیکھ لیں کہ ہم کدھر چھوڑ کے گئے تھے. آج انڈسٹری کا کیا حال ہے. آج بے روزگاری کا فیصلہ بات چلے جائے نا. ٹیکسٹائل سے مزدور نہیں ملتے تھے. آج بے روزگاری پار لونز بند ہو رہی ہیں. کسان سڑکوں کے اوپر ہے. تو آپ نے ویلتھ کریٹ کیسے کرنی تھی؟ یا آپ کے ایگریکلچر نے کسان نے کرنی تھی اور یا آپ کی انڈسٹری نے کرنی تھی. آئی ٹی جو ہم نے بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس وہ نیچے جانی شروع ہو گئی. تو مجھے بتائیں ڈار نے کیا کیا ہے؟ ڈار نے کیا کیا تھا جب وہ پاکستان چھوڑ کے گیا ہے؟ ہمارے دور میں جو سب سے زیادہ ہمیں مشکل آئی ہے کہ پٹرول کی قیمتیں $100 سے اوپر چلی گئی. آئل کی قیمت انٹرنیشنلی ان کے دور میں ایوریج 50 ارب آدھی قیمت تھی تیل کی. دگنی ہوگی تیل کی قیمت. انہوں نے $20 ارب کا خسارہ چھوڑ کے گئے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیرونی خسارہ. اس کے علاوہ انہوں نے ریزروز 8-9 ارب کے ریزروز چھوڑ کے گئے. جب انہوں نے ہماری حکومت گرائی, جب عدم اعتماد کیا تو ہماری دور پہ صرف $16 ارب کے قرضے. کووڈ کے باوجود تیل کی قیمت دگنی ہوگی, $100 سے اوپر چلے گی, 115 تک گئی. اس کے باوجود ہمارے ریزرو 16 ارب کے, یہ 8 ارب کے, ہم نے 16 ارب کے ریزرو چھوڑے. یہ $20 ارب کا خسارہ چھوڑے گئے, ہم 16 ارب کا چھوڑ کے گئے. ہم نے ایکسپورٹس ریکارڈ کی اور اس کی وجہ سے ڈالر انٹیک ہوئی. ہم نے جو اپنی یہ ریمیٹنسز تھیں وہ ریکارڈ 31 ارب. ہم $20 ارب ایکسٹرا پیسے چھوڑ کے گئے. ٹھیک ہے, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کا کیا کمال تھا؟ اس نے تو اکانومی تباہ کر کے گیا تھا. ٹھیک ہے, میں بریک لے لوں, لیکن میں یہ کوشچن آپ کے سامنے پوز کر رہا ہوں کہ ان کی بھی کوئی ایسی حکمت عملی اور تھنکنگ ضرور ہے جس کو شاید آپ سمجھ نہیں رہے. اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. میں موجود ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. خان صاحب, آپ اس چیز کو کیوں رول آؤٹ کر دیتے ہیں کہ ڈار صاحب 5 سال کے بعد جب باہر سے آئے ہیں کسی کروشل سٹیج پہ ایک انٹرنیشنل ڈیل ایسی ہو سکتی ہے جس سے ان کو اکنامک بریدنگ سپیس ملے گی اور وہ کہیں گے کہ دیکھیے ہم نے بہتر مینجمنٹ کر کے دکھا دیا ہے. شہباز شریف فیل ہو گئے, مفتاح فیل ہو گیا, لیکن نواز شریف کی ٹیم جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی. دیکھیے, پہلے تو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس نے ملک کا سب سے بڑا اکنامک کرائسس چھوڑ کے ملک سے باہر بھاگا تھا. کبھی اتنا بڑا اصل تو مار دیتے نا بیرونی خسارہ, تو سب سے بڑا بیرونی خسارہ چھوڑ کے گیا. سب سے کم ریزروز چھوڑ کے گیا. ہماری جو ایکسپورٹس تھیں جس سے ملک کی آمدنی بڑھتی ہے 5 سال میں ادھر کی ادھر ہی رہ گئی. ایکسپورٹس بڑھائی نہیں انہوں نے. تو ملک کے اندر جب پیسے ڈالر ہی نہیں آ رہے تو ملک نے ترقی کیسے کرنی ہے؟ جو سارے ملک ترقی کیے تھے, ایسٹ ایشین ٹائیگر, وہ سارے ایکسپورٹس بڑھا کے. چائنا, اس نے ایکسپورٹس لیڈ گروتھ کی تھی. ہندوستان آج اگر سیکیور ہے تو اس کی کوئی 260 ارب کی ریزروز ہیں ایکسپورٹس کی وجہ سے. ہماری ایکسپورٹس وہیں کی وہیں پڑی ہوئی تھی. تو یہ اس کا کیا کمال تھا؟ یہ بس فگر فاجنگ کرتا رہا, اینڈ میں خسارہ چھوڑ کے چلا گیا اور ملک بینکرپٹ تھا. اس ملک کو ہم نے اٹھایا بینکرپسی سے. کرونا کے باوجود ملک کو اٹھایا. اور انہوں نے اس وقت کیا جب کہ اکنامک سروے کہتی ہے کہ 16 سال میں پاکستان کی بیسٹ اکنامک پرفارمنس تھی. اب یہ پھر واپس آ گیا. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کرے گا جس سے ہماری دولت میں اضافہ ہوگا. ابھی تک کچھ بھی نہیں, نہ یہ کر سکتا ہے نہ اس نے ماضی میں کبھی کیا. اگر ہمارا یہ کیوں آئے؟ ہاں, یہ کیوں لایا گیا ان کو؟ میرے خیال میں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دار تھوڑی یہی فگر فاجنگ کر کے, کیونکہ ٹھوس اکانومی تو نیچے جا رہی ہے نا. تو اگر فگر فاجنگ کر کے ہوپ کر رہے ہیں کہ کسی طرح باہر سے امداد مل جائے. اگر آپ خود کہتے ہیں کہ ان کا صرف ایک مقصد, آپ نے خود کہا کہ گارنٹی پہ آیا ہے,
اس کو کسی نے گارنٹی دی ہے, سیکیورٹی یہاں دی ہے اس کو. اب نواز شریف صاحب نے بھی آنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ خود بھی ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ صرف آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن چاہ رہے ہیں. یہ الیکشن نہیں چاہ رہے. میں یہ سمجھتا ہوں تو فگر فچنگ تو زیادہ دیر نہیں چلے گی. لیکن آج شہباز شریف کی جو پرفارمنس تھی نیو یارک میں, وہ اتنی دور اور اتنے مہنگے ہوٹل میں ٹھہرنا, سب سے پہلے ساروں نے مہنگے ہوٹل میں پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ کیا ہوا ہمارا فورن ایکسچینج, اس کے بعد ایسی بھیک مانگی ہے جو میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھی. آپ وہ بلومبرگ کا انٹرویو دیکھ لیں کہ پلیز ہیلپ اس, وہ عورت کو کہہ رہے ہیں اینکر کو. تو ان کی صرف کوشش یہ ہے کہ باہر سے پیسہ ملے گا. آپ سمجھتے ہیں نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اکانومی تو ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کا پاسٹ ریکارڈ ہے. اب ایک یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ باہر سے کوئی, وہ کہہ رہے ہیں $32 بلین ہم نے سیکیور کیے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں گارنٹیز ہیں کہ $32 بلین کا انفلو ہوگا 30 جون 2023 تک. دیکھیں نا وہ کدھر سے ہوگا؟ فرینڈلی کنٹریز, انٹرنیشنل مانیٹری ایجنسیز اینڈ بانڈ فلوٹنگ. دیکھیں اس کا مطلب کہ قرضے ہی لیں گے نا. یہ قرضے لیں گے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرضے تو انہوں نے پہلے بھی لے لیے تھے. اگر ملک کے اندر آپ کی دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا تو قرضے کے پیسے واپس کیسے کرنے ہیں؟ تو اس سے ایک اور بات جاتی ہے کہ وہ جب آپ ہمارے بانڈز ہی نیچے چلے گئے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے میں اب قرضے واپس کرنے کی طاقت ہی چلی گئی ہے. اگر وہ لوگ یہ باہر کے یہ سمجھ رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کے اوپر اب یہ لوگ پیسے کیوں دے رہے ہیں ان کو؟ آپ کو پتا ہے کہ ان کا ایک سینگ ہے, دیر از نو فری لنچ. ٹھیک ہے, ہر چیز کی قیمت ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کیا وعدہ کر کے آئے کہ ہم کون سی قیمت ادا کریں گے. کسی چیز پہ یہ کمپرومائز کریں گے مزید پیسہ لینے کے لیے. لیکن دو کروشل کوشچن تھے, لانگ مارچ کو جو آپ نے بتایا. دوسری چیز ہے کہ کچھ دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں آپ نے اندیا دیا کہ نئی حکومت کو الیکشن کے بعد آرمی چیف کی امپورٹنٹ کرنی چاہیے بیکاز امپورٹنٹ اسائنمنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو پوزیشن ہے. اس سے مطلب پھر یہ نکلا کہ پھر آپ نے اگلے دن ایکسپلینیشن دی کہ میں ایکسٹینشن کی بات نہیں کر رہا, میں کچھ مہینوں کی بات کر رہا ہوں. اس سے پھر یہ مطلب نکلتا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ الیکشن فروری مارچ میں ہو سکتے ہیں. آر یو شیور کہ الیکشن ہو سکتے ہیں؟ آر یو کانفیڈنٹ؟ آپ نے کہا یہ نہیں چاہتے. میں بالکل کانفیڈنٹ نہیں ہوں کیونکہ یہ دیکھیں, یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے. یہ ڈرے ہوئے اس لیے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت جدھر ہمارا گراف ہے ماشاءاللہ تحریک انصاف کا, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہار جانا ہے الیکشن. خاص طور پہ جو پنجاب میں الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر نے پوری ان کی مدد کی, دھاندلی کروائی, ساری مشینری انہوں نے استعمال کی, اس کے باوجود ہار گئے. اب یہ ڈرے ہوئے ہیں اور ان کا گراف مزید اور نیچے جا رہا ہے. یہ جو این آر او سے لوگوں میں جو مایوسی آئی ہے, تو انہوں نے جیتنا تو ہے نہیں, انہوں نے کھینچنا ہے. دار سے گمکس کروائیں گے, یہ ونڈو ڈریسنگ, یہ جو فگر فجنگ, ابھی جو انفلیشن کے فگرز دیے ہیں اس سے یہ کروا کے, اور یہ امید رکھ رہے ہیں کہ کوئی پیسہ دے گا ان کو باہر سے. اب جو بھی باہر سے پیسہ دے گا کس کنڈیشنز پہ دے گا؟ کیا وہ پاکستان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی؟ میرے خیال میں کہ اور ہمارے پاس کیا ہے دینے کے لیے. لہٰذا مجھے اس لیے چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن ہو تاکہ یہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. ایک منٹ میں کلیئر کر دوں, اکانومی تو تب ٹھیک ہوگی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. اس وقت اکانومی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ سیاسی طور پہ استحکام ہے ہی نہیں, کیونکہ لوگوں کسی کو بھی نہیں پتا, ان کو بھی نہیں پتا کہ ابھی کتنی دیر چلے گا. یو میک پرفیکٹ سینس ٹو می, باقی بھی لوگ سن رہے ہیں. لیکن 17 جولائی کے پنجاب کے الیکشن سے پورا سسٹم اتنا ڈر گیا ہے, مطلب نظر آتا ہے سہم گیا پورا سسٹم کہ الیکشن پہ نہیں آنا چاہتے. اب ای وی ایم ختم, اوورسیز ووٹ ختم, اور بھی ظاہر چیزیں کرنی ہیں. الیکشن کمشنر جو ہیں آپ کہتے ہیں, تو آپ کو یہ توقع کیوں ہے کہ الیکشن کو بڑا فیئر ہوگا؟ مجھے کوئی اس الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے آپ سوچے بھی نہ کہ الیکشن فیئر ہو سکتا ہے. اس نے ابھی تک جو کی, میں نے کبھی کسی الیکشن کمشنر کو وہ حرکتیں نہیں کرتے دیکھی جو اس نے کی. یعنی اس طرح اس نے, یعنی یہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کوئی نون لیگ کا جیالہ بیٹھا ہوا ہے اور ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے. 8 دفعہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے موعید, 8 دفعہ انہوں نے ہماری ریجیکٹ کی, جو بھی ہم پلی لے کے گئے. 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے جنہوں نے اوور ٹرن کی, یعنی اس نے غلط ہمیں ریجیکٹ کیا. اس کے بعد اس کے علاوہ جو ای وی ایم مشینز پہ اس نے اس قوم کے اوپر جو ظلم کیا ہے, ای وی ایم مشینز 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے.
اس نے اس کو روک دیا حالانکہ اس کا کام ہی نہیں تھا. دیکھیں اگر الیکشن کمشنر کو بھی چینج کرنا ہے تو آپ کو اسمبلی میں جانا پڑے گا. سپریم کورٹ نے ایک طرح سے آپ کو آفر دی آلو برانچ کا, آپ واپس چلے جائیں اسمبلی میں. آپ کیسے الیکٹ کریں گے نیا الیکشن کمشنرز, کیسے بنائیں گے جب تک اسمبلی میں نہیں جائیں گے؟ دیکھیں ہم تو اس کے اوپر پوری طرح اس کا اب آ بھی گیا نا, وہ اس کی وہ جو آڈیو لیکس کے اندر آئی گیا کہ وہ رانا ثناء اللہ اس کو بتا رہا ہے کہ جناب آپ نے اس دن کروانا ہے. وہ یہ جو 8 بائی الیکشنز تھے اور چن کے گورنمنٹ بتا رہی ہے الیکشن کمیشن کے حلقوں میں کرنا ہے. کیسے اپوائنٹ ہوگا جب تک آپ اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے؟ دیکھیں ہم نے تو پبلک پریشر ڈالیں گے اس کے اوپر کہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, نہ اس کو کوئی ٹرسٹ کرتا ہے. یہ چلا بھی جائے تو نیا تو الیکٹ کرنا ہوگا, نیا کیسے سلیکٹ ہوگا؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی آئے اس سے تو بہتر ہوگا, کیونکہ اس سے زیادہ میں نے کسی کو دیکھا حکومت اور اپوزیشن کو آپس میں مل کے بیٹھنا ہے. وہ جب سٹیج آئے گی, اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو تب تو بیٹھ کے رولز آف دا گیم ہم کر سکتے ہیں طے.